ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے کسی طرح عبرت حاصل ہو، کیونکہ انسانوں کی باتیں تو ان کے اپنے ہی فائدے کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جانور صرف آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اسے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جانوروں کی بھاشا سکھا دو۔ اللہ کے فرمان کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو سمجھایا کہ اپنی ضد سے باز آ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرغا اور کتے کی بولی سکھا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف 2 ہی جانوروں کی بولیاں سکھانے کی اجازت دی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سکھا دیا۔ اگلے دن وہ شخص آزمانے کے لیے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی خادمہ نے اندر سے دسترخوان اٹھایا اور اسے باہر گلی میں جھاڑا۔ اس میں سے بچا کھچا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گر گیا۔ مرغا ترنت اس ٹکڑے کو کی جانب لپکا اور کھا گیا۔ کتے نے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم روٹی کا ایک ٹکڑا میرے لیے چھوڑ دیتے تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک کچھ مٹا سکتا تھا۔ مرغا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم گوشت سے اپنی بھوک مٹا لینا۔ اس شخص نے مرغے کی بات کو سنا کہ مرغا کہہ رہا ہے کہ گھوڑا مر جائے گا، تو اس نے فوراً گھوڑا بیچ دیا اور مرغا کو کتے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ اگلے دن مرغے نے پھر ایک روٹی کا ٹکڑا کھا لیا اور کتا بھوکا رہ گیا۔ تو کتے نے پھر شکایت کی اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر جھگڑا ہو گیا۔ مرغا نے کہا کہ مالک نے گھوڑا بیچ دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مرا، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا کھچر مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھانا۔ اس شخص نے کھچر بھی فوراً بیچ دیا۔ تیسرے دن دونوں جانوروں میں ایک مرتبہ پھر گرما گرمی بحث ہوئی۔ کتے نے مرغے سے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور اگر میں تمہارے پیچھے لگا رہا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ مرغا نے جواب دیا کہ مالک نے کھچر بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور کتوں اور بھکاریوں میں روٹیاں تقسیم ہوں گی، تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ اس شخص نے فوراً غلام کو بیچ دیا اور اس مرتبہ بھی نقصان سے محفوظ رہا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے وہ مسلسل نقصان سے بچتا چلا آ رہا تھا۔ اگلے دن کتے نے پھر مرغا سے شکایت کی کہ اے جھوٹوں کے سردار، تم کب تک میرے ساتھ جھوٹ بولتے رہو گے؟ مرغا نے کہا کہ میں اور میری قوم جھوٹ نہیں بولتے۔ مرغا نے اور کہا کہ اے کتے، تم فکر نہ کرو، کل مالک خود بخود مر جائے گا، اس کے گھر والے گائے ذبح کریں گے اور تم خوب گوشت کھانا۔ اس شخص نے جب مرغے کے منہ سے اپنی موت کی خبر سنی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ میں کیا کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت تجھے 3 مرتبہ نقصان پہنچانا چاہتی تھی، لیکن تو ہر دفعہ اپنی تدبیر سے ٹال دیا۔ اب تو اس کی بھرپائی اپنے جان سے کر۔ اگر تو نے انہیں نہیں بیچا ہوتا تو تیری عمر اور لمبی ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس طرح دوسری چیزوں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو بھی بیچ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر نہیں ٹلتی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور اس پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس گنہگار کی خاتمہ ایمان پر کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی عطا کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ دنیا تو فانی ہے، اگر تیرے حکم سے زندہ بھی ہو گیا تو پھر ایک نہ ایک دن مر جائے گا، اس لیے تو اسے ابدی زندگی بخش دے اور دوسرے مردے بھی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔